السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ ورضوان نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قیامت کا ہولناک منظر۔ ایک وقت ہے اور وہ ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقررہ وقت رکھا ہے، وہ ہے قیامت کا دن، جس دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا۔ اور اس دن جو ہے قیامت جب آئے گی تو ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ ہر چیز کو فنا کر دے گا۔ یہ زمین جو ہے پھٹ جائے گی، آسمان روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے فنا کر دے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی اور باقی صرف اللہ کی ذات رہے گی۔ جب اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو فنا کر دے گا، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، پہاڑ، پودے، خوشنما رنگ برنگے پھل پھول، ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز جو ہے ختم ہو جانے والی ہے، اور صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے اور اس کو کبھی زوال نہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والی ذات ہے، اور ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ جب سب چیز ختم ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کر سب گر جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، ساری دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، یہ ساری چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، فنا ہو جائے گی، یہ سب کو بھی موت آ جائے گی، ہر چیز کو موت آ جائے گی۔ جب اسرائیل علیہ السلام جو ہے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہر ایک کو موت اسرائیل علیہ السلام دیں گے، ہر ایک کو موت ہو جائے گی، ہر چیز جو ہے فنا ہو جائے گی، ہر انسان مر جائیں گے، چرند پرند ساری چیزیں مٹا دی جائیں گی نا، تو صرف جو ہے اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ کیا باقی رہ جائے گی؟ اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اسرائیل علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون بچا، تو کہا جائے گا کہ اسرائیل، پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو موت دے دیں گے۔ پھر اللہ کا عرش باقی رہ جائے گا، تو اللہ کا عرش، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ بھی میری ایک مخلوق ہے، اس کے بھی موت ہو جائے، ساری چیزوں کو موت ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، زمین و آسمان کو ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا این الملک، کہاں گئے بادشاہ؟ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، این الجبارون، کہاں گئے ظالم جابر؟ پھر تیسرا جھٹکا اسی طرح دے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں گئے ظالم جابر، جو ظلم کرتے تھے، جو حکومت کرتے تھے۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج صرف للہ الواحد القہار، صرف اللہ، ایک اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ قہار ہے، اللہ زبردست ہے، اللہ کافی ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ ہی سب سے بڑا مہربان ہے۔ جو آج جو حکومت جو ظلم کر رہی ہے، آج مسلمانوں کے اوپر جو بغیر خطا قصور کے ظلم ہو رہا ہے، بغیر خطا بغیر قصور کے انہیں کتنے دن جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جس کو چاہا مار دیا، جس کو چاہا چھوڑ دیا، یہ سب سارا کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور یہ سارے مسائل کا شکار مسلمان ہی زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو مسلمان نے اپنے مقصد کو بھول بیٹھا ہے کہ مسلمان اپنے زندگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی تھی، اس شریعت کو بھولا بیٹھا ہوا ہے، اور جو طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، وہ ساری چیزوں کو بھول کر دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر اور سارے حقوق کو بھول بیٹھا ہے۔ اس وجہ سے آج سارے جو ہے ظلم و زیادتی مسلمانوں کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ تو ہاں، اس وقت سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف اللہ ہی کی بادشاہت بچے گی۔ تو جب قیامت کا دن واقع ہوگا، کتنے سال کے بعد پھر زندہ کیے جائیں گے، اور جب قیامت کا دن واقع ہوگا تو اس وقت لوگ بہت پریشان ہوں گے، ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صحابہ، سب کہیں گے اللہ میری جان بچا، میری جان بچا، ہر کوئی کہے گا اللہ میری جان بچا۔ اس وقت نہ کوئی باپ بیٹے کا سوال کرے گا، نہ بیٹا باپ کا سوال کرے گا، نہ ماں بیٹی کی سوال کرے گا، نہ بیٹی ماں کی سوال، کوئی کسی کا نہیں ہوگا اس وقت، صرف جو اس نے اعمال کیے، بس اس وقت ہر وقت ڈر لگا رہے گا، اس وقت انسان بہت ڈرا ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بہت غصے اور جلال میں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر ساری امت جو ہے
حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور آدم علیہ السلام سے کہے گی کہ ہم بہت پریشان ہیں آج کچھ، تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج میں کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ساری امت جائے گی، پھر موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میں کچھ نہیں کر سکتا، نفسی نفسی اللہ میرا کیا ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے دنیا میں دین جھوٹ بولے تھے، آج میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس طرح سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، یہ امت جو ہے سارے نبی کے پاس جائیں گی، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس وقت، سب کہے گی میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، اسی طریقے سے وہ ہوگا۔ پھر جب آخر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ تو پھر جو فریاد کرے گی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود میں گر جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اپنی امت کے لیے۔ اور ہر نبی کو ایک دعا دی گئی تھی، تو ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی اور وہ قبول کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا دی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مانگیں گے اپنی امت کے لیے، اور وہ دعا ابھی تک نہیں مانگی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مانگیں گے اپنی امت کے لیے جو قبول کی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اس طرح سے بہت لمبا سجدہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جب غصہ جو ہے ٹھنڈا ہوگا، جب اللہ تعالیٰ نرم ہوگا، جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے نبی بول میرے حبیب تجھے کیا چاہیے، تو اس وقت کیا سوال کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کو بخش دیجیے اللہ، میری امت کو بخش دیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، کتنے لوگوں کو اللہ بخش دے گا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر روئیں گے، پھر اس طرح سے التجا کریں گے، پھر فرمائے گا بول میرے حبیب تجھے کیا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میری امت کو بخش دیجیے۔ پھر اس طرح سے دوسری مرتبہ بھی بخشا جائے گا، پھر تیسری مرتبہ پھر کہیں گے کیا چاہیے، پھر کہا جائے گا کہ میری امت۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی ہے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے، اور اسی طریقے سے امت جو ہے جنت میں چلی جائے گی۔ تو سوچنے کا مقام ہے، اس وقت بھی میرے نبی اپنی امت کو یاد رکھیں گے، اپنی امت کے لیے انہوں نے کتنی مصائب کا سامنا کیا، کتنی پریشانیاں اٹھائی۔ طائف کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے کتنا ظلم و زیادتی کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے لہو لہان ہو گئے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بد دعا نہیں دی۔ اور فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو یہ مکہ کے پہاڑوں کو ملا دیا جائے تاکہ یہ ختم ہو جائے، کہا کہ نہیں، ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے گا، کوئی ان کی نسلوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی مصائب برداشت کیے، صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، تب ہم تک جا کر دین پہنچا ہے۔ یہ دین کوئی معمولی دین نہیں ہے، یہ بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین پھیلایا ہے، اور دین کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی ہے۔ کل قیامت کے دن صحابہ کرام جس نے وہ ہمارا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے کہ تم تک ہم نے دین پہنچانے کے لیے اپنے باپ کو شہید کیا، کوئی کہے گا تم تک ہم نے دین پہنچانے کے لیے ہم نے اپنے بیٹے کو شہید کیا، کوئی کہے گا کہ تم تک اپنے دین پہنچانے کے لیے میں نے اپنے شوہر کو شہید کیا، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اپنے نبی کی سنت کے پیروکار بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنے امت کو یاد کر رہے ہیں، اس وقت اتنی تکلیف ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہہ رہے ہیں کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری چھاتی میں سارا درد اتار دے۔ اس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنی چہتی بیٹی تھی ان کو بھی نہیں یاد کیا بلکہ اپنی امت کا خیال آیا، تو اس وقت بھی کتنا آج ہم نبی کی سنت کو ذبح کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی کی سنت کو زندہ کریں، اپنے مسلمان کی عزت و آبرو کا خیال کریں، اپنے مسلمان میں اتحاد و اتفاق کو قائم کریں، اور اس طرح سے کسی کو ذلیل نہ کیا جائے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا نہ جائے۔ آج مسلمان کو جو چاہے بولے جا رہا ہے، جس طرح سے چاہے سلوک کیے جا رہا ہے، وہ نہیں سوچ رہا کہ میرے نبی نے کتنے اخلاقیات کے لیے کیا نہیں کیا، کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنا کچھ کہہ کر ہم تک دین پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والا بنائے، تاکہ کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جب موجودگی ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا تو ہمیں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔